بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ واہل بیتکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ تغابن کا آغاز ہے۔ سورہ تغابن اصل اس میں خود ایک لفظ آئے گا تغابن کا، تو اس وقت میں تغابن کا قیامت کے دن کو اللہ پاک نے یوم تغابن کا نام دیا ہے، اور وہ کیسے دیا ہے اس کی توضیح ہے اس وقت اگر ہو تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دیکھیے آیت نمبر 9 میں آئے گا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن تمہیں اکٹھا کرے گا سب جمع ہونے کے لیے دن، وہ دن ہے ہار والوں کی ہار کھلنے کا، تغابن۔ اب کیسے پہلے یہ دیکھ لیجیے، سورہ تغابن مدنی ہے، اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ مکیہ ہے، سوائے 3 آیتوں کے جو آیا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم سے شروع ہے، آخر والی۔ اس صورت میں 2 رکوع 18 آیتیں، 241 کلمے، 241 کلمے، 1070 حرف ہیں، 1070 الفابیٹس۔ تو مطلب جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ مدنی ہے، بعض مفسرین یہ کہ مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کرنے سے پہلے جو ان کی روش ہے وہ یہ ہے، لا يخفى على من تحقق بحقیقت الحق وشمول اسمائه وصفاته على عموم المظاہر والمجالی ان رجوع عموم القوائن والفساد غیر المحصورة في فضائل الامکان وتوجہ الکل الیہ سبحانہ طوعا ورغبۃ۔ جو بھی حق کے سمندر میں غوطہ زن ہوا ہوگا، حق کے سمندر میں ڈبکی لگایا ہوگا، اور جو بھی اللہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں گہرائی سے علم حاصل کیا ہوگا، اس شخص کے لیے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ کائنات میں یا کائنات کا ہر ذرہ خوشی خوشی اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹنے والا ہے۔ جو ایسا ہو یہ کہنا چاہیے، کیوں؟ اذ ما من موجود الا وله حکم ذاتی ومیل جبلی الى دوام نشأته التي هو عليها بمقتضى هویته، ولا شك ان له نحوا من الشعور بحدوثه ومسبوقيته بالعدم، فثبت ان له شعورا بفاعله المظهر لهويته بمقتضى حبه لنشأته، يكون له رجوع الى مبده يستمد منه ويحمد له كما اخبر سبحانه بحبيبه صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں موجود ہیں ان کو ایک ذاتی طور پر محبت حاصل ہے، ذاتی طور پر، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دم جب جو بھی چیز ہے وہ آل ان آل دشمنی میں جیتی ہے، عداوت میں جیتی ہے، ایسا نہیں۔ محبت اس کے نیچر میں داخل ہے، حب محبت اس کے نیچر میں داخل ہے، اور وہی محبت جو ہے اس کے فنا ہونے کے لیے دلیل ہے۔ کیسے دلیل ہے کہ ابھی کی جو یہ اٹریکشن کیوں ہو رہا ہے، پہلے کہیں پہ نہیں تھا، آپ دیکھیے ہونا نہیں ہونے کا پہلو اسی کو بتا رہا ہے، ہونا اور نہیں ہونا، اور یہ دونوں چیز جو ہے نا اس ذات کی طرف لوٹا دیتی ہے جو ذات کے اس کو پیدا کیا ہو، کہ آخر میں ابھی تو محبت ہو رہی ہے، اس سے پہلے میں تھا، پھر میں کیا تھا، اس سے پہلے کون تھا، تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی وجود دینے والا ہے، مبدع یعنی کوئی نہ کوئی وجود دینے والا ہے، اور کوئی ایسا ہے جس سے مدد ہم لے رہے ہیں، اور کوئی ایسا ہے جس کی تعریف جو تعریف کے قابل ہے، کہ ابھی میں ناراض تھا خوش ہو گیا، ابھی میں خوش تھا ناراض ہو گیا، یہ سب پہلو کیوں ہمارے اوپر یہ ہو رہے ہیں، یہ حدوث کیوں ہو رہے ہیں، یہ تاریخ کیوں ہو رہی ہے۔ تو اللہ پاک بس اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو بھی ذات
تھوڑی سی بھی اپنے اوپر توجہ دے گی موجودیت پر، اور وہ موجودیت میں دیکھے گی کہ میرے اندر محبت عداوت دونوں کے پہلو ہیں، ابھی میں خوش نہیں تھا اب خوش ہوں، تو یہ ہونے اور نہ ہونے کے پہلو اسے اس ذات کی طرف لوٹا دے گی جو ذات کی اس کو پیدا کیا ہے۔ ہاں یہ آٹومیٹک چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالی کے اس لیے کہ ان لہو نحوا من الشعور بحدوث، اس لیے کہ اللہ پاک نے ہر ذات کو ان کے حساب سے ایک شعور عطا کیا، ہر ذات کو ان کے حساب سے۔ کیا جب درخت کاٹا جاتا تو کیا انہیں تکلیف نہیں ہوتی؟ یقیناً تکلیف ہوتی ہے، ان کے حساب سے تکلیف ہوتی۔ بلکہ رسول پاک نے تو بتایا تھا میں نے کہ قبرستان کے پاس سے چپل پہن کر کے گزر رہا تھا تو آپ نے فرمایا اس طرح مت چل، زمین کو تو تکلیف دے گا تو زمین کے اندر جانے کے بعد زمین تجھے تکلیف دے گی، تو زمین کو بھی تکلیف ہوتی۔ تو ہر ایک شعور ہے، اور شعور کا ہونا، احساس کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے پہلے جو نہیں تھا آدم کا بھی علم ہوگا کہ ہم نہیں تھے، اب شعور آیا ہم یہاں آ گئے، تو یہ نئے ہاں یہی تو بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر حدوث ہے، اور اس حدوث کو وجود دینے والی ایک ذات ہے جس کا نام اللہ ہے، جس کا نام اللہ۔ خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، الذی تجلی فیما تجلی بمقتضی سعۃ رحمتہ وجودہ، وہ اللہ جو اپنی رحمت کی وسعت اور اپنی سخاوت کی وسعت کے تقاضے کے تحت تمام پر متجلی ہے، سائے فضل ہے۔ الرحمن، وہ اللہ جو رحمان ہے علی عموم المظاہر والاکوان بالامداد علیہا فی کل آن و شان، جو ہر لمحہ ہر ایک مخلوق پر رحم کرنے والا ہے۔ بتا دیا میں کہ رحمان جو ہے عام ہے ہر ایک پر، کافر مومن سب، اکوان کون کی جمع، کون کاف واو نون، کون عالم کون، ہونے والی چیز، وہی سو چیز جو نہیں تھی پھر ہوئی اس کو کون بولتا۔ ہاں اکوان، یہ عالم اقوام میں جتنی بھی چیزیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کافر ہو مومن ہو غیر مومن سب ہو، سب کے لیے اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ لیکن الرحیم علی نوع انسان حیث اطلعہ علی سرائر توحیدہ وصبرہ بسوء، ہاں وہ الرحیم ہے انسان کی ایک خاص کوالٹی، یعنی موحدین پر، مومنین پر، ہاں تو رحیم ہے وہ خاص انسان موحدین اور مومنین پر، اور رحمان ہے سب۔ اس سے ایک عقیدہ میں مل گیا کہ اللہ پاک کی جب شان رحمان ہے تو اگر کافروں کو دے رہا ہے، وہ کافروں کو مدد کر رہا ہے وہ، تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ رحمان کی شان ہی یہی ہے، پوزیشن ہی ہے کہ وہ ہر ایک خلق پر رحم کرے، ہر ایک خلق پر مدد کرے۔ کچھ لوگ بول دیتے ہیں نا، ارے ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ہندوان دیکھو کوئی کر رہے ہیں، ان کو نہیں، وہ صفت رحمانیت کی بنیاد پر ہے، اور اب صفت رحمیت کی بنیاد پر ہو۔ آپ مومن ہو، آپ کے ایمان کی رکھا، آپ کے ایمان پر رحم کر رہا ہے، یہ رحیم ہونے کی بڑی بات، بہت بڑی بات ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح ای تسبیح، جیسے پیچھے سبحا سورہ صف میں پڑھے تھے، سبحا پاسٹ کا صیغہ تھا، ورب کا صیغہ پاسٹ سینٹینس تھا، یعنی تسبیح بیان کرتی ہے، تسبیح بیان کر رہی ہے، تسبیح بیان کر چکے ہیں، ہر زمانے کی جتنی بھی چیزیں ہیں تسبیح بیان کرتی ہے۔ ایسا نہیں کہ جو چیز گزر جاتی ہے وہ مطلب مٹی میں مل جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، وہ بھی تسبیح بیان کرتی ہے، عالم برزخ میں بیان کرتی ہے۔ جہاں معلومات، جہاں کہیں بھی دنیا ہے، ہر دنیا اپنے اپنے اعتبار سے تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنت تک کے تسبیح بیان کرتے ہیں، ہاں تسبیح آخری عالم میں بولے تو ہاں ہر جہاں کا اطلاق ہے، اس لیے تو وہ صفات دیکھی فرماتے ہیں یقدس ذاتہ عن مطلق النقائص على وجه الاطلاق بعد ما يبلغ كله اسمائه وصفاته حتى يعد ويحصى بتبيان المظاهر، یعنی اللہ تبارک و تعالی کو تمام نقص سے پاک جانتی ہے، تمام نقص سے پاک جانتی ہے، علی وجہ الاطلاق مطلق طور پر، یعنی کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ کیوں پاک ہے، ایسا نہیں ہے، وہ پاک ہے بس۔ ہر ابھی آگے بعد ما لم یقل کنہ اسمائہ، بعد اس کے کہ کوئی بھی اس کے اسماء کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی صفات کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، یہاں تک کہ جب پہنچ ہی نہیں سکتا تو شمار بھی نہیں کر سکتا اس کے صفات اور اسماء کی۔ بتبیان مظاہر ما فی السماوات، تبیان معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، واضح کرنا، ان تمام کے مظاہر کے ظہور کی وجہ سے، یعنی آپ دیکھو کائنات کے ذرے ذرے کو، اور اگر تمہیں اللہ نے قدرت یا کیپیسٹی عطا کی ہے، تحقیق کا ملکہ دیا ہے، ڈائگنوسٹک کا علم دیا ہے، تو آپ تحقیق کر لو
اس کے اندر کچھ نہ کچھ احساس موجود ہے. صحیح. تو اللہ پاک کی ساری چیزیں تسبیح بیان کرتی ہے، اور اس تسبیح پر بیان کرنے والی جو بھی ہے بتبیان مظاہر ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے، وہ تمام جتنی بھی ظاہر ہے آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں وہ سب بیان کرتی ہے اللہ کی تسبیح. کیا بیان کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ کی تسبیح، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، عجز سے پاک، نقص سے پاک، عیب سے پاک، ہر چیز سے تو پاک ہے. یہ پاکی بیان کرتی ہے. ہم سمجھ نہیں سکتے. وما فی الارض من ذرائع عموم الاکوان وکیف لا یقدس جمیع الاجزاء. ایک سوال وہی کیسے پوری کائنات ان کی اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرے گی، کیسے، کیوں کر نہیں بیان کرے گی؟ ایک سوال ہوتا ہے کیوں کر رہی ہے، تو اس کا جواب خود اللہ دے رہا. اذ لہ الملک علی سبیل التخصیص، اس لیے کہ خصوصیت کے ساتھ ساری بادشاہت اسی کی ہے. لہ الملک، اسی کی ہے بادشاہت. لا مالک لہو سوا ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی خصوصیت کے ساتھ مالک نہیں ہے. کوئی نہ کوئی ڈیپینڈنٹ ہے، اس کو بنایا گیا، اس کو بنایا گیا، عطائی ہے. پرسنلی اور ذاتی طور پر صرف اللہ تعالیٰ مالک ہے. ولا مستولیٰ علیہ، اور کوئی بھی اس کے اوپر کوئی مالک نہیں ہے. اس کے اوپر یعنی یہ گفٹڈ نہیں ہے ملکیت، اس کی پرسنل ہے، ذاتی ہے. الا ہوا، وہی ہے صرف. وقضا، اور لہ الحمد، اسی طرح اسی کی تعریف ہے علی سبیل الحصر والاختصار، یعنی تعریف کی جتنی بھی کوالٹی ہے سب کوالٹی اس کے اندر ہے. کسی کو دیکھتے ہوئے نہیں، بس اسی کو دیکھتے ہوئے. ہمارے اندر تعریف، آپ کی تعریف جو ہو رہی ہے دیکھتے ہوئے کہ ہمارے استاذ نے ہمیں پڑھایا ہے، آپ کے استاذ نے آپ کو پڑھایا، والدین نے تربیت دی ہے، تو دوسرے کو دیکھتے ہوئے. رب کی تعریف ہو رہی ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں، اسی کو دیکھتے. خیر، اذ لا مستحق للحمد بالاستحقاق الا، اس لیے کہ حمد کا کوئی مستحق نہیں ہے، حمد کا کوئی مستحق نہیں ہے الا ہوا، مگر وہی ہے سوائے اللہ. ولا مفیض للنعم علی الآفاق غیرہ، اور تمام جہان والوں پر نعمتوں کا جو فیضان کرنے والا ہے کوئی نہیں ہے سوائے اس کے. ارے باپ، تمام نعمتوں پر آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی کو کھلا سکتے ہیں تو یہ دیکھ تو جو کھلا رہا ہے یہ کھلانے کی طاقت دینے والا مولا ہے. لیکن مولا جو دے رہا ہے اس کے اوپر کوئی نہیں. یہ مولا جو دے رہا ہے اس کے اوپر کوئی نہیں. دنیا جہاں بھی پہنچ جائے اس کی ایک لمٹ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے آئی ہے. آپ اوپر کتنی بھی بلندی پہ چلے جاؤ پستی آپ کے لیے لازم ہے، لیکن اللہ پستی کے اندر بھی آپ تصور کریں گے تو وہ بلندی بلند ہی ہے، کیونکہ وہ پستی بلندی سے نیچے آنے کی وجہ سے نہیں ہے، پستی میں بھی نوازنے کی بنیاد پر مان رہے ہیں، بلند عطا کرنے کی بنیاد پر. ہاں خیر. ولا مقدر للارزاق الا ہو، اور رزق کا کوئی بھی مقدر کرنے والا نہیں ہے سوائے اس کے. وبالجملہ حاصل کلام ہوا بذات ہی. دیکھے گا جو واقعی اس پاک کی تفسیر میں جمہوریت نظر آتی ہے، یعنی مطلب میجورٹی نظر آتی ہے، مطلب حقیقی جماعت کی میجورٹی، روح صحابیت نظر آتی ہے. صحابیت کا مطلب صحابہ کا تصور، عقیدہ نظر آتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام رسول پاک کو کیا کیا نہیں کیا. رسول اللہ ہمارے لیے تو آپ ہی سب کچھ، انت مولانا، انت ہمارے لیے تو آپ ہی ہمارے لیے مولا ہیں، آقا ہیں، سب کچھ ہے. یا سید السادات، تابعین نے بھی یہی کہا. تو یہ سب کہنے کے باوجود دیکھیے گا اتنا مطلب تربیت کے باوجود صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ کچھ بھی ہو کہ بھی رسول پاک بندے ہیں، رسول ہیں، اللہ نے. اتنا کمال کے باوجود بندے ہیں، رسول ہیں، مخلوق ہے، اللہ نے. دیکھا حضرت عمر فاروق کے اس تصور کو بھی آپ دیکھیں. حضرت عمر فاروق نے کہا نبی انتقال کر نہیں سکتے، اگر جو کہے گا کہ انتقال کر دے تو میں گردن مار دوں. لیکن ان سے پوچھا کہ کیوں ایسا کہہ رہے؟ تو ان کا جواب یہ تھا، اس لیے نہیں کہ وہ اللہ ہے، نہیں، جواب یہ تھا کہ چونکہ ابھی منافقین موجود ہیں، اور منافقین جب موجود ہوں گے تو نبی چلے جائیں گے تو کون ان کو سنبھالے گا؟ نبی منافقین کو ختم کرنے کے لیے رہنا، یہ تھا عقیدہ. تو مطلب ایسے وقت میں بھی وہ آپے سے باہر نہیں تھے، جو کچھ لوگ جماعت کے لوگ بولتے ہیں کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول تھے. آؤٹ آف کنٹرول ہوتے تو کہنا تھا کہ نہیں میرا حبیب اللہ ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بول دیے. لیکن نہیں، وہاں کنٹرول میں تھے. عمر فاروق جیسا کنٹرول میں نہ ہو جس سے شیطان بھی ڈرے، کیونکہ ان کنٹرول تو شیطانی وسوسے سے ہوتا ہے نا، اور ان سے تو شیطان ڈر رہا ہے، تو ان کو کہاں شیطان حاوی کر سکے گا؟
سمجھ رہے نا؟ اس لیے حضرت عمر فاروق پر الزام ہے جماعت والوں کا کہ ایسا آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، ایسا نہیں، کنٹرول میں تھے. اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ منافقین ابھی ختم نہیں ہوئے، محمد عربی کا انتقال نہیں ہو سکتا، وہ ہماری نگاہوں سے نہیں جا سکتے. پھر بھی بتقاضے بشری حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا تصور تھا، کیونکہ اعلیٰ یہ تھے، اس لیے ابوبکر صدیق نے تمام کو سمجھایا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ صحابیت پر یہ تہمت نہیں لگا سکتے کہ وہ کبھی ان کنٹرول ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں وہ صحابہ چونکہ توحید کے بیس ہیں، ایمان کے بیس ہیں، اور وہ بھی اجلہ صحابہ تو اور بھی جو خلفاء کے راشدین کی منزل میں ہو، وہ بھی یہ میں بتانے یہ رہا بذات ہی اسے پاک فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ ذاتی طور پر یہ بذات ہی کا لفظ بتا رہا ہے کہ ہمیں جو تم بادشاہ مان رہے ہو، دنیا والوں کو جو بادشاہ مان رہے ہو، دنیا ان کا جو گھر کا مالک ہو وہ ان کا مالک، تو یہ مالک جو بول رہے ہو یہ ملکیت، یہ ہماری جو تعریف کر رہے ہو یہ تعریف، یہ سب گفٹڈ ہے. اللہ کی جو تعریف اور اللہ کو جو مالک مان رہے ہو بذات ہی. غوث پاک کی بھی تفسیر میں جمہوریت نظر آ رہی ہے، میجورٹی نظر آ رہی ہے. وہ کوئی مطلب ایسے نہیں ہے کہ خالی ان کا فاتحہ نظر نیاز کرتے ہو، علمی صحابہ کرام کے شجرے کے ساتھ ہے ان کا علم بذات ہی. اس لیے کہ اللہ ذاتی طور پر علی کل شیء دخل فیہ تحت وجودہ، ہر وہ چیز جو اس کے وجود کے سمندر میں داخل ہو، یعنی جہاں جہاں ممکن چیز پائی جانے والی چیز پر قدیر وہ قادر ہے. ہر پائی جانے والی چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کنٹرول کیے ہوا ہے. لا ينتہی قدرتہ بمقدور، کوئی مخلوق اس کی قدرت پر حاوی نہیں ہو سکتا. یا ایسا کہیں کہ کسی مخلوق پر اس کی قدرت اینڈ نہیں ہوتی اور دوسری مخلوق تک نہیں جاتی. جہاں جہاں وجود اور مخلوق کا پہلو ہے اینی ٹائم کنٹرول میں رکھے ہوا اللہ تعالیٰ، کس کو کب کہاں کیسے کس طرح چاہیے وہ آل ان آل قدرت رکھنے والا ہے. واہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان. یہ آیت نمبر 1 کا درس ہوگا. اس میں 2 بات خاص طور سے آج بتا دیتا ہوں. ایک بات تو یہ کہ اس میں یہ بات آئی کہ لہ الملک بادشاہ اور لہ الحمد حمد. اب آپ بتائیے الحمدللہ ہم بھی اسی دنیا میں جیتے ہیں. ابھی دیکھیے جیسے گفتگو ہو رہی تھی اسکول کے بارے میں، وہ اسکول بڑا اچھا ہے، اسکول والے اچھے ہیں، تو یہ سب جو تعریف کر رہے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اس تعریف صرف اللہ ہے. وہ نہیں یہیں پر لانا ہے، یہی سمجھ نہیں پاتے جماعت والے یہی سمجھ نہیں پاتے. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، سب ہے، اس کا انکار کون کرتا ہے؟ اس کا انکار کوئی نہیں کرتا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر رحیم رسول کو کہا جا رہا، اگر عزیز رسول کو کہا جا رہا، اگر مالک رسول کو کہا جا رہا، سمجھ رہے نا، اگر رسول کی تعریف کی جا رہی ہے تو یہ کیوں تمہاری زبان سے نکل رہا کہ نہیں اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے سامنے سب زمار ہے، ذلیل ہے، استغفر اللہ معاذ. اس طرح کی باتیں ایک اولاد بھی اگر اس طرح جملہ بولے اللہ کے سامنے جو ہے سب ذلیل ہے، ہمارا باپ ہو یا کوئی ہو، استغفر اللہ معاذ. اس طرح کی کتابیں میں لکھی گئی ہے. خدا کے سامنے چھوٹا ہو یا بڑا، بڑا کا مطلب صحابہ نبیاں یہ سب، اور چھوٹا کا مطلب ولیاں نبی، مطلب بڑے ہوں یا چھوٹے سب جماعت سے زیادہ ذلیل ہیں. استغفر اللہ. اس طرح کی باتیں کی گئی. تو ابھی آیت کریمہ سے ایک سے آپ بتائیے امت کو کہ بتاؤ بادشاہ کون ہے؟ اللہ. تو پھر بادشاہ سلامت، بادشاہ اورنگزیب، یہ سب کیوں کہا گیا؟ بادشاہ، حکومت، حاکم، یہ سب لینگویج بدل سکتے ہیں لیکن لفظ وہی ہے، معنی وہی ہے، مطلب وہی ہے. سمجھ رہے نا؟ مالک لفظ، بادشاہ فارسی، حاکم عربی، تو یہ سب لفظ بدل رہے ہیں. اسی طرح آپ کی بہت اچھے ہیں آپ، تو یہ آپ کی تعریف کیوں ہو رہی؟ تعریف تو صرف اللہ کے لیے، الحمدللہ، صرف اللہ ہی کے لیے تعریف ہونی چاہیے. تو آپ کی تعریف کیوں؟ یہی جواب دینا جو ایک لفظ میں غوث پاک نے جواب دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی عظمتیں ہیں بذات ہی، ذاتی ہے. ہاں ذاتی. یہ ہم نہیں بول رہے، یہ جمہور ہے، یہ قرآن ہے، یہ اہل سنت کا، یہ سنیت نہیں بول رہی ہے، یہ حقیقت بول رہی ہے. کیونکہ اگر ایسا ڈیوائڈ نہیں کریں گے تو پھر رسول پر بھی ریمارک آئے گا، بلکہ خدا پر ریمارک آئے گا. کیونکہ خدا خود کہہ رہا ہے رسول کو رحیم، رسول کو عزیز، رسول کو رؤوف، رسول کو رحیم، سب کہہ رہا ہے، خود خدا کہہ رہا ہے. تو پھر جب خدا خود کہہ رہا ہے اور خدا ہی کہہ رہا کہ میں عزیز ہوں، خدا ہی کہہ رہا میں رحیم ہوں، خدا ہی کہہ رہا میں رؤوف ہوں، مالک ہوں، تو پھر یہ سب اپنے کو بھی کہہ رہا اور نبی کو بھی کہہ رہا ہے. تو یہ تو یہی تو شرک ہے. غور کریں تو یہ تو شرک ہے. جواب ملا یہ شرک نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں شرک لفظی. یعنی لفظ میں تو شرک نظر آ رہا ہے، معنی میں شرک نہیں ہے، کیونکہ رب کا معنی ہے ذاتی اور نبی کا معنی ہے عطائی. دو باتیں ہیں ایک دم آسان.
شرک ہے لیکن لفظی ہے، ایکول جو ہے یہ دکھ رہا ہے صرف، حقیقت نہیں ہے۔ بھائی ایک دونوں، اب جیسے نصیر صاحب اور نصیر صاحب کے بیٹے جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو لگتا ہے بیٹا باپ ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، میں جب کھڑا ہو گیا تھا والد صاحب کے سامنے تو کیا بول دیا، لگتے ہیں دوست ہیں، بھائی بھائی ہے، دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ لفظ جو ہے، یہ جو بھائی بھائی کا تصور ہے، یہ ایکول دکھ کر کے ہے، حقیقت میں نہیں۔ اسی کو بولتے ہیں حقیقت کچھ اور ہے، دکھنا کچھ اور ہے۔ تو اسی نبی کو رحیم کہا جا رہا ہے، یہ حقیقت میں نہیں ہے، اللہ کی عطا سے ہے، اور خدا کو رحیم کہا جا رہا ہے، وہ حقیقت۔ یہ اگر ایسا نہیں کریں گے، بہت یہ فرق نہیں کریں گے تو پھر یہی تو توحید چلی جائے۔ علم والے ایسی بات کرتے ہیں مگر فرق بہت ہے، مگر عام آدمی نہیں سمجھتے۔ سمجھتے ہیں لیکن ضد میں، یہاں پر ایک دم صاف ہے بھائی کہ بھائی آپ باپ سے ایک اتنا بڑھ گئے تو کیا بڑے ہو گیا، لمبا ہو جاتا ہے۔ ماں سے تو عموماً بچہ لمبا رہتا، عموماً لمبا رہتا، لیکن ان کو اتنے لمبے کے باوجود ان کے قدم میں جھکنا پڑے گا جنت کے واسطے۔ ماں نہیں جھکے گی چھوٹی ہونے کے باوجود، کیوں؟ حقیقت اور ہے، دکھ رہا ہے کچھ اور۔ تو ظاہر کی بنیاد پر فتویٰ ہرگز نہیں لگانا چاہیے، یہی غلطی ہو رہی ہے جماعت والوں سے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو سچائی اور پکائی کی تعلیم کے ساتھ زندگی اور تابندگی نصیب فرمائے۔ آج کی اس خصوصی درس کو اپنے حبیب صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں آل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم